السلام علیکم، نیوز ون کے ساتھ میں ہوں حیدر مرتضی۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے معیشت کے حوالے سے۔ ملک ہمیشہ سے ہی معاشی گرداب میں پھنسا رہا، لیکن موجودہ سیاسی عدم استحکام اور حکومت کی جانب سے سخت فیصلے نہ لینے کی وجہ سے معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو چکے ہیں۔ بینک ایل سی کھولنے سے انکار کر رہے ہیں کیونکہ ڈالر نہیں تو وہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری اور بڑی صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ خام مال کے ہزاروں کنٹینرز پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب آئی ایم ایف نے 800 ارب کے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر رکھا ہے اور اس کے بغیر پروگرام بحال کرنے کو تیار نہیں۔ بعض معاشی ماہرین تو برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ تاجر موجودہ معاشی صورتحال سے سخت پریشان ہیں۔ اس معاشی بحران پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر عبداللہ ذکی، پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین سلیم بیکیا، ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر شبیر منشا اور فیڈریشن کے سابق صدر ناصر حیات مگوں۔ ان تمام مہمانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے محمد حمزہ گیلانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں اپنے نمائندے حمزہ گیلانی کی جانب۔ حمزہ، یہ بتائیے کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے چند روز قبل یو اے ای کے قرضوں کو رول اوور کرنے کی خوشخبری سنائی تھی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا بھی اندیا دیا تھا، جبکہ ایل سیز کھلنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی۔ تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جو بالکل پاکستان کی معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے تیسے کر کے رواں مالی سال کے 6 ماہ تو گزر گئے، لیکن آئندہ 6 ماہ کیسے؟ صنعت کار انتہائی پریشان ہے۔ پاکستان کو 3 سال میں 73 ارب ڈالر بیرونی اداروں کو بیرونی قرضوں کی مد میں ادا کرنے ہیں۔ اگر یو اے ای نے 2 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور کر بھی دیے تو معیشت کو یہ خاطر خواہ سہارا نہیں ملا ہے۔ پاکستان کے پاس صرف 25 سے 26 روز کا امپورٹ بل رہ گیا ہے۔ پاکستان کو اپریل میں 1 ارب ڈالر کی پیمنٹس ادا کرنی ہے انٹرنیشنل بانڈ کی مد میں۔ اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک گر گئے ہیں اور 4 ارب 60 کروڑ ڈالر پر آ گئے، جبکہ کمرشل بینکوں کے ذخائر 5 ارب 80 کروڑ ڈالر پر ہیں۔ یعنی کمرشل بینکوں کے ذخائر زیادہ ہیں اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر کم ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئندہ روز میں مانیٹری پالیسی کی شرح میں اضافہ کرنے جا رہا ہے۔ 100 سے 150 بیسس پوائنٹس کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو کائبور ریٹ مزید بڑھے گا اور اس سے صنعتیں مزید متاثر ہوں گی۔ ویسے ہی صنعتیں تباہی کے دانے پر ہیں، ایل سیز کلیئر نہیں ہو رہی، پورٹ پر 6000 سے زائد کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت زبو حالی کی جانب گامزن ہے۔ کراچی سٹاک مارکیٹ گزشتہ ہفتے 1900 پوائنٹس کم ہوئی ہے، 1400 پوائنٹس کم ہوئی تھی ایک دو روز اور کریش کر گئی تھی مارکیٹ۔ اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے سرمایہ کاروں کو۔ 2017 میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن ڈالر میں 100 ارب ڈالر تھی اور وہ گھٹ کے اس وقت 22 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے فیڈریشن چیمبر آف کامرس اور کراچی چیمبر آف کامرس میں وزٹ کیا۔ صنعت کاروں نے انبار لگا دیے شکایتوں کے، پہاڑ کھڑے کر دیے شکایتوں کے۔ گورنر اسٹیٹ بینک انہیں بھی مطمئن نہیں کر پائے۔ فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں صنعت کار اپنی رودات سناتے رو پڑے۔ صنعت کار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈالرز مت دیں، صرف اب آپ ہمارے کنٹینرز ریلیز کر دیں۔ آسان سا فارمولا صنعت کاروں نے دے دیا کہ آپ ہمیں کنٹینر ریلیز کرنے کی اجازت دیں، ہم اپنے سپلائر سے خود ڈالرز کی پیمنٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر لیں گے۔ جبکہ کراچی چیمبر آف کامرس میں گورنر اسٹیٹ بینک گئے، گورنر اسٹیٹ بینک کو چابیاں دے دی بند بریف کیس میں، صنعتیں کیسے چلائیں آپ ہمیں بتائیں۔ جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک فیڈریشن چیمبر آف کامرس اور کراچی چیمبر آف کامرس میں صنعت کاروں کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ کے پاس اس وقت 26 سے 27 روز کا صرف امپورٹ بل رہ گیا ہے۔ ملک اس وقت انتہائی تباہی کے دانے پر ہے، معیشت ہماری تباہی کے دانے پر ہے، صنعت کار انتہائی پریشان ہے۔ ڈالر کی اسمگلنگ آپ کے ملک میں نہیں رک رہی، جس کی وجہ سے انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ الگ ہے، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ الگ ہے اور گرے مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ الگ ہے۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 80 پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 240 روپے کا ہو کر بھی نایاب ہے، جبکہ گرے مارکیٹ میں ڈالر 265 اور 270 روپے کا ہے۔ ڈالر کا ریٹ کنٹرول کرنے میں فائنانس منسٹری، کامرس منسٹری اور اسٹیٹ بینک مکمل طور پہ ناکام ہو گئے، جس کی وجہ سے ایل سیز نہیں کھول رہی۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور آئی ایم ایف نے 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز اگر عائد کرتی ہے تو آپ کی بجلی مہنگی ہو جائے گی، گیس مہنگی ہو جائے گی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ اسی کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں بتدریج جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اور ہو جائے گا۔ مہنگائی کی شرح اس وقت 27% ہے اور اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو 37% تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ بلیک مارکیٹ کا پیسہ کوموڈیٹیز میں انویسٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی دالوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی چاول کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ فلڈ کی وجہ سے 30 ارب ڈالر کا آپ کو نقصان ہوا ہے اور اسی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ بھی متاثر ہوئی ہے۔
حمزہ گیلانی ہمیں معیشت کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، اور اب ہم بات کرتے ہیں سابق صدر کراچی چیمبر عبداللہ ذکی سے۔ آپ کا ایل سیز کھلنے کے حوالے سے گورنر اسٹیٹ بینک سے مکالمہ بھی ہوا تھا، اور آپ یہ بتائیے کہ ایل سیز کا نہ کھلنا کیا معیشت کو ڈیفالٹ کی جانب لے جا چکا ہے؟ جی حمزہ صاحب، آپ نے بات بہت صحیح گزار لیے بڑے مشکلات میں انڈسٹری نے گزارے ہیں، اور جو اگلے 6 مہینے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈسٹری کا سروائیول ہے۔ ایل سیز یہاں پر کھل نہیں رہی ہیں، را مٹیریلز کلیئر نہیں ہو رہے ہیں، یہاں پر گورنمنٹ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگی ہوئی ہے، اور یہ سب چیزیں اگر چلتی رہی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پر معاملات صحیح طریقے سے، اور بہت سارے سپلائرز نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں کر سکتا، جو 8-9 ہزار ڈالر کے ڈاکومنٹس ہیں، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ڈالر جو ہے ڈونیٹ کر دیں، یعنی وہ آپ آگے جا کر ڈالر ہمیں نہیں دیں۔ تو اس سے زیادہ اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم کس طریقے سے کوآپریٹ کریں؟ سپلائر بھی کوآپریٹ کر رہا ہے، امپورٹر بھی کوآپریٹ کرنے کو تیار ہے، مگر گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اس وقت۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی بات پہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی وہ ٹس سے مس اس نے کرنا نہیں ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے، ملک کے حالات کو دیکھنا نہیں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، اور اپنی جو ہے وہ ڈکٹیشن، آئی ڈونٹ نو یہ آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن ہے یا کس کا ڈکٹیشن ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ گورنر اسٹیٹ بینک سے چیمبر آف کامرس میں اس دن میں نے بات کری کہ آپ جو ہے ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے کنٹینرز کب تک کلیئر ہو سکے، ڈاکومنٹ کب تک ایکسیپٹ ہوں گے، ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں 365 ڈیز پہ۔ تو انفارچونیٹلی وہ کنٹینرز کی بات کر رہے ہیں، یہ صرف ایک لالی پاپ دینے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے لکھ کے بھیج دیں، ہم ایک کمیٹی بنا دیں گے۔ یہ گورنمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے، اور اسٹیٹ بینک، گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی اس دن یہ کہا، ایک لالی پاپ دے دیا کہ آپ جو ہمیں کنٹینرز کا بتائیں۔ وائی شوڈ وی ٹیل یو؟ آپ اپنے بینک کو کلیئر ایک پالیسی دیں کہ بھائی جن کے ڈاکومنٹس آئے ہیں 180 ڈیز پہ یا 365 ڈیز پہ ان کو یہ ایشو کریں، اس سے گورنمنٹ کو ریونیو آئے گا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جو ریونیو گورنمنٹ کو آنا چاہیے اس کو کیوں روکا جا رہا ہے۔ عبداللہ ذکی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب آل پاکستان پیپر مرچنٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین سلیم بیکھیا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایل سی پر بات کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے تھے، تو پیپر کے متعدد جو کنٹینرز ہیں وہ پورٹ پر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ کے اندر جو چیزیں ہوئی اور وہاں لوگوں نے مجھے روتے ہوئے بھی دیکھا، تو وہ میں نے صرف اور صرف گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ بتانا چاہا تھا کہ ہم نقصانات سے یا آپ لوگوں کی زیادتی اور غلطیوں سے نہیں رو رہے، ہمیں رونا یہ آ رہا ہے کہ 950 آدمیوں میں سے اتنے پہلے نکال چکے ہیں ہم، اور اب ہم اور پاکستانیوں کو بے روزگار اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، جس میں ہماری کوئی غلطی نہیں۔ غلطی آپ کی بینکنگ چینلز کی، غلطی آپ کی پالیسیز کی کہ انڈسٹریل کے را مٹیریلز کو آپ نے 100% کیش مارجن پہ ڈال دیا۔ 45 سال سے کام کر رہا ہوں، میں نے اتنا ڈی آرگنائزڈ بینکنگ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کوئی بینک اندر اسٹیٹ بینک کے ہے ہی نہیں، بینک کے اندر کاغذات پڑے ہوئے 52 دن سے لوگوں کو ڈیمیج لگ رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ جب مینیجر صاحب کو کچھ بولا جائے تو بولتے ہیں ہم آپ کے ایف آئی آر کاٹ دیں گے۔ اب بینکنگ میں بھی یہ ہونے لگا کہ دھمکیاں آنے لگی ایف آئی آر کی، پیپر تو ہے نہیں امپورٹ کرنے کے لیے، ایل سی تو کھل نہیں رہی، آپ کے الیکشن کیسے کریں گے؟ کیا صرف لوگوں کے انگوٹھے دیوار پہ لگوائیں گے؟ تقریباً 900 کنٹینر ہمارے پیپر کے پڑے ہوئے ہیں پورٹ پہ، اور 900 کنٹینر کا مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ منیمم جو ہے وہ 400 سے 500 پرنٹنگ پریس بند پڑ گئے۔ اب جب پرنٹنگ پریس بند ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں ایک مثال آپ کو دے دوں، نادرا کے اندر سپلائی کرنا ہے، ایک کمپنی ہے، اس نے وہ پچھلے 2 مہینے سے ایل سی اس کی نہیں کھل رہی ہے۔ نادرا کی سپلائی نہیں ہوگی، جو پورٹ پہ بھی مال پڑا ہوا وہ تو الگ ہے، جب مال ہی نہیں آئے گا تو نادرا والے اپنا ڈپارٹمنٹ کیسے چلائیں گے؟ تو پیپر انڈسٹری تو بالکل تباہی کے دانے پہ ہے۔ محمد سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہم رخ کریں گے ایف پی آئی کے نائب صدر شبیر منشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ منشا صاحب، یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک نے ایل سیز کھولنے کا کہا، لیکن کمرشل بینکس پھر بھی ایل سیز نہیں کھول رہے، تو کیا آپ گورنر اسٹیٹ بینک کے دلاسوں سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ، بالکل آپ کا ریلیونٹ سوال ہے، اور پہلے تو یہاں سے اسٹیٹ بینک سے کوئی آتا نہیں ہے، اور یہاں پہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے آپ کو شاید یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا حاکم محکوم کا رشتہ ہے،
हालांकि हम बिल्कुल उनका हिस्सा हैं और हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहते हैं। इसके अंदर इस वक्त पोर्ट पे कितने कंसाइनमेंट पड़े हुए हैं, वाकई हमारे लिए पहले तौर पे तो ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि इतना गवर्नर होने के बावजूद, स्टेट बैंक के गवर्नर होने के बावजूद वो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको ये पता हो कि कंसाइनमेंट के कितनी शिपमेंट्स इस वक्त पोर्ट पे खड़ी हुई हैं। तो उन्होंने हमसे डेटा मांगा है, हम डेटा कंपाइल करने के लिए अपने तमाम एसोसिएशंस और चैम्बर्स को हमने ऑलरेडी इस बारे में लिख दिया है और हमारे पास बेशुमार डेटा कलेक्ट होना शुरू हो गया। तो हमारे तखमीने के मुताबिक कम से कम 7-8 हज़ार या उससे ज़्यादा ही शिपमेंट्स ऐसी हैं जो कि इस वक्त पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वो शिपमेंट्स रोज़ाना का डैमरेज और डिटेंशन की मद में ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम रोज़ाना फैसला ना होने की वजह से $1 मिलियन से ज़्यादा का डेली जो है इस वक्त उसके ऊपर डैमरेज डिटेंशन पड़ रहा है। और ये बड़ी ही परेशान कुन बात है कि इसमें हम लोग ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो अपने दिवालिया होने के खतरे में हैं। 200 अरब रुपए के करीब मजीद नए टैक्सेस लगाए जाएंगे और 200 अरब रुपए के जब नए टैक्सेस लगाए जाएंगे तो इस मुश्किल में, इस बहरान में हम कहाँ क्या देख रहे हैं कि इंडस्ट्री मजीद चल सकेगी, ये बेरोजगारी कहीं बढ़ेगी, कि किन हालात में कैसे इंडस्ट्री को चला सकेंगे इस महंगी तवानाई के साथ, इस महंगी बिजली के साथ, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल हो सकेगा कि इंडस्ट्री वाइबल भी रहे और चल भी सके। शब्बीर साहब, आपका शुक्रिया। FPCCI के साबिक सदर नासिर हयात मगू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक के सामने इंपोर्ट के मसाइल रखे थे, इस मुताल्लिक उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे? देखिए, मैं स्टेट बैंक बिल्कुल फेल हो गया है। एक दिन आपने जो है ना ऐसा ही किया जैसे 200 किलोमीटर पे गाड़ी जा रही है, आपने हैंड ब्रेक खींच के सब बंद कर दिया उठा के। ये तो कोई बात नहीं है ना। स्टेट बैंक क्या सो रहा था, इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये गवर्नमेंट को गाइड करें और रोकें, जैसे आज रोका है इन्होंने जब सब कुछ तबाह हो गया, पानी सर से गुजर गया है। स्टेट बैंक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, ये जितनी भी इस तरह की जो जहाँ जितने अफसर हैं, ये सारे एक न एक दिन इनको जाना होता है वर्ल्ड बैंक, IMF, तो ये उनके एजेंडे को टो करते हैं। देखें, उनका एजेंडा जो भी है वो उनके लिए, हमें तो अपने आप को डिफेंड करके आगे चलना है ना। अगर हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप देखें कम्युनिकेशन हुआ तो लोग भरे हुए थे ना, लोगों ने अपने आप को ब्लास्ट किया कि भाई हम क्या करें, हमारे पैसे, पूरी हमारी पूंजियां लगी हुई हैं, हमारे कारोबार लगे हुए हैं, और आप जो है हमारा फोन नहीं उठाते, हमसे बात नहीं करते। बैंक्स भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे और बैंक भी बाहर वालों के लिए काम करेंगे, तो आप मुझे बताएं फिर ये मुल्क को कौन चलाएगा। जहाँ तक इसाक डार साहब का है तो मैंने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी, टीवी पे एक दफा देखा है, 2 दफा देखा है। अगर वो इंटरेक्शन करें, लोगों की बातचीत सुने, कोई ना कोई रिजल्ट बातचीत में निकलता है, मशवरे से निकलता है। अगर वो बातचीत ही नहीं करेंगे तो मैं क्या कहूँगा कि अगर मेरा एक आदमी वजीर खजाना है, उसका बिजनेस कम्युनिटी में अपने ही 10-12 लोगों के अलावा जो मेजर जो एपेक्स बॉडी है उससे अगर उसका कोई वास्ता ही नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो फिर मैं उनसे उम्मीद भी कैसे रखूं। मईशत तो डिफॉल्ट पे खड़ी है, अभी कोई इसमें कोई टाइम थोड़ी है। अब इसको मैनेज अभी भी नहीं किया तो कब करेंगे। LCs न खुलने और इसके साथ साथ दीगर मुआशी मसाइल पर मुल्क की नुमाइंदा बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ मौजूद थी और हम शुक्रगुजार हैं अब्दुल्ला जकी साहब के, सलीम बेकिया साहब के, शब्बीर मंशा साहब के, नासिर हयात मगू और हमारे नुमाइंदे हमजा गिलानी के। आप सबका बेहद शुक्रिया।